الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں اور اللہ کے مہمان بننے کا ارادہ رکھنے والے ہمارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحید ایک عام سا لفظ ہے جو ہم میں سے ہر شخص کی زبان پر ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگ اس کلمے کے معنی اور مفہوم اور اس کے تقاضے کو نہیں سمجھتے۔ یہ لفظ توحید اور اس کا تقاضا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام جن و انس کو پیدا فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور ہم نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اس لیعبدون کی تفسیر بعض مفسرین نے کیا ہے لیوحدون، تاکہ میری توحید بیان کریں۔ توحید ہی وہ حق الہی ہے جس کی ادائیگی ہر شخص کے اوپر واجب ہے، اور یہ وہ پہلا حق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمام مخلوق کے اوپر ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا کہ معاذ تمہیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ کئی بار سوال کرنے کے بعد جب ہر بار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی جواب دیتے رہے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ساتھیوں، علماء قرآن اور حدیث اور سلف کے اقوال پر نظر رکھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ توحید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلے جانا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد تسلیم کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عبادت کے لیے اور اپنی تمام قصد اور اپنے تمام ارادے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرد اور احد سمجھا جائے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے کام میں اور اس کے حقوق میں، یہ چار چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی صفات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے کاموں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے حقوق میں تنہا اور اکیلا تسلیم کر لینے کا نام کیا ہے؟ یہی چیز توحید ہے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا معاملہ ہے تو اس جیسی ذات کسی اور کی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، نہ اسے کسی نے جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ اپنی ذات کے لحاظ سے کسی کا محتاج رہا ہے، بلکہ ساری دنیا کے لوگ اپنے وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات پائی جاتی ہیں وہ صفات چاہے جس قسم کی ہو، اس کی فعلی صفات ہیں یا اس کی ذاتی صفات ہیں، جو بھی صفات ہیں ان صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے، نرالا ہے، اس کا کوئی شبیہ اور اس کا کوئی مثیل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کام ہیں، اس دنیا کا نظام چلانا، دنیا کا پیدا کرنا، پانی برسانا، بیٹا دینا، بیٹی دینا، بگڑی بنانا اور بنی ہوئی کو بگاڑ دینا، یہ سارے کے سارے جو کام ہیں اس عالم میں تصرف کرنے کے، وہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکیلے ہاتھ میں ہے، اس میں ذرہ برابر کسی کو شرکت حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد بندے کے جو کام ہیں، یعنی اس کا جو قصد و ارادہ ہو، اس کا جو عمل ہو، اس کا جو رکوع ہو، اس کا جو سجدہ ہو، اس کی جو عبادت ہو، وہ صرف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ یہی چیز ساتھیوں توحید ہے، اور خاص طور پر یہ توحید کہ بندے کی جتنی عبادتیں ہیں وہ عبادت خواہ بندے کی زبان سے تعلق رکھتی ہے، وہ عبادت خواہ بندے کے جسم سے تعلق رکھتی ہے، وہ عبادت خواہ بندے کے دل سے تعلق رکھتی ہے، وہ عبادت خواہ بندے کے مال سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ چاروں قسم کی عبادتیں کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ نہ ہماری جسمانی عبادت میں کسی کو کوئی شرکت حاصل ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، روزہ ہے۔ اسی طریقے سے ہماری زبانی عبادت میں بھی کسی کو شرکت حاصل نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے، ہماری فریاد ہے، ہماری التجا ہے، ہمارا استغاثہ ہے، ہمارا ذکر ہے، یہ سارا کا سارا کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے ہماری دلی عبادت میں، ہماری محبت میں، ہمارے خوف میں، ہماری امید میں، ہمارے توکل کے اندر، ہمارے یقین میں، یہ سارا کا سارا کام کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسی طریقے سے ہماری مالی جو عبادات ہیں ان تمام کا حقدار کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہی عبادت خاص طور پر جسے اللہ تعالیٰ کے حقوق کہے جاتے ہیں، اسی عبادت کو ترسیخ کے لیے اور بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 نبیوں کو اور لا تعداد ولیوں اور نیک اور صالح اور صدیقین اور شہداء کو بھیجا ہے۔ ان کا مقصد کیا رہا ہے؟ صرف توحید عبادت کو لوگوں کو بتانا اور اسے لوگوں کے ذہن میں راسخ کر دینا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ ہم نے ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر رسول بھیجے اور ان رسولوں کو ہم نے یہی حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو یہ بتلائیں ان اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو
بچا لو۔ اب جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی ساتھیوں، وہ بندہ موحد ہوگا، اور جب بندہ موحد اور توحید لے کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا تو حضرت عبداللہ ابن حضرت انس بن مالک کی روایت سنن ترمذی اور مسند احمد معجم طبرانی اوسط وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اندر بندوں سے کہے گا اب کہ اے بندے، اگر تو میرے پاس اس حال میں آ رہا ہے کہ تیرے گناہ پہاڑوں کے برابر ہے، تیرے گناہ سمندر کے قطروں کے برابر ہے، اور تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہا ہے، تو میری توحید کو تو اپنائے ہوئے تھا، تو یقین مان لے کہ اتنی ہی بڑی رحمتیں لے کر کے میں تیرے پاس آؤں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، توحید بندوں کے اوپر سب سے پہلا واجب ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جتنی عبادتیں ہمارے اوپر قرار دی، فرائض قرار دی ہیں، جتنی عبادتوں کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، وہ ساری کے ساری عبادتیں ہمارے اور آپ کے اوپر صرف اسی لیے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری جسمانی عبادت، و نسکی اور میری مالی عبادت، ان صلاتی میری نماز یعنی میری جسمانی عبادت، و نسکی میری قربانی یا میری مالی عبادت، حتیٰ کہ وہ محیای و مماتی میرا مرنا اور میرا زندہ کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، حج جو ہمارے آپ کے سامنے اس وقت ہے، وہ بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے ہمارے اور آپ کے اوپر اسے مشروع یا اسے واجب قرار دیا ہے، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بجا لائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اپنے آپ کو توحید کا عادی بنائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اوپر عمل کریں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے یہ دیکھیے، حج کے لیے کسی بھی انسان کا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر تک نہ پہنچے، ورنہ کوئی بھی حج کسی کا مکمل نہیں ہوگا۔ ساری دنیا میں چاہے جتنی محنت کرے، اس کا حج اس وقت تک نہیں ادا ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو وہ نہ پہنچ جائے۔ اور یہ گھر جانتے ہیں توحید کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، شرک کے لیے تعمیر نہیں کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّعْنَا لِإِبْرَاہِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، ہم نے جب حضرت ابراہیم کو مکان البیت گھر کی جگہ بتلائی کہ ہاں یہاں پر میرا گھر بننا چاہیے، یہ میرے گھر کی جگہ ہے، کس لیے یہاں پر گھر بناؤ؟ اللہ تشرک بی شیئا، اور اس گھر کے پاس میرے ساتھ کوئی شرک نہیں کیا جانا چاہیے۔ اسی لیے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ گھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر مانا جاتا ہے اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس گھر کے پاس رہنے، وہاں پر جانے، وہاں پر کوئی عمل انجام دینا، یہ صرف موحدین کا حق ہے، مشرکین کا حق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سال آپ نے حج نہیں کہے، حضرت ابو بکر کو آپ نے حج کے لیے بھیجا تو وہاں پر آپ نے اعلان کروا دیا تھا، حضرت ابو ہریرہ کو حضرت ابو بکر نے بھیجا اور چند لوگوں کے ساتھ کہ جا کر کے اعلان کر دو کہ اس سال کے بعد سے اب نہ تو کوئی مشرک اس گھر کے قریب آئے گا اور نہ ہی اس گھر کا کوئی طواف برہنہ حالت میں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ہمارے گھر کا چھونا تو دور کی بات ہے، مسجد حرام میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، مسجد حرام کے قریب بھی مشرک نہیں بھٹک سکتا ہے۔ اسی لیے مسجد حرام کا جو صحن ہے جسے حدود حرم کہا جاتا ہے، حدود حرم میں غیر مسلم کا اور کافر اور مشرک کا داخلہ کیا ہے؟ منع ہے۔ اسی سے اندازہ لگائیں کہ یہ گھر کس لیے بنایا گیا تھا، اسی لیے یہ گھر اور یہ شہر امام الموحدین کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
جنہوں نے توحید ہی کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنی قوم کے لوگوں کو چھوڑا، حتیٰ کہ اپنے باپ کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ کس لیے؟ توحید کے لیے۔ اور کہا جب ان کے باپ کو سمجھایا اور باپ شرک سے باز نہیں آئے، ان کے باپ شرک سے توبہ نہیں کیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سلام علیک ساستغفر لک ربی، سلام علیک، اگر آپ شرک کے اوپر رہتے ہیں تو یہ شرک مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا، اگر آپ شرک کو نہیں چھوڑتے تو یہ شرک میری نظر کے سامنے نہیں رہنا چاہیے، آپ اگر چاہتے ہیں تو میں چھوڑ کر کے چلا جا رہا ہوں، ورنہ ان کا انجام وہی کروں گا جو بت خانے کے بتوں کا ہم نے کیا ہے، یعنی ہم نے توڑ کر کے رکھ دیا ہے، ورنہ شرک اور شرک کے اڈے میں اپنی نظروں کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا۔ سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ، اور اپنی قوم سے کہا واعتزلکم، میں تم سے جدا ہو جا رہا ہوں، وما تعبدون من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارتے ہو اس سے بھی میں دور ہو جا رہا ہوں۔ یعنی گویا کہ اپنی قوم کو، اپنے ملک کو کس کے لیے چھوڑا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی یعنی توحید کے لیے چھوڑا ہے۔ اسی لیے تو جہاں پر اپنی بیوی اور بچوں کو لا کر کے بسایا ہے ساتھیوں، وہاں پر اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ یہ توحید دیکھیے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ باتیں یہ سن لینا تو آسان ہے، لیکن انجام دے دینا یہ مشکل ترین کام ہے۔ ذرا دیکھیں، یہ توحید دیکھیں اس پاک بیوی کی، یہ توحید دیکھیں اس خلیل کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے، ایسی جگہ پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، نہ جہاں پر کوئی آبادی ہے، نہ کوئی کھانے اور پینے کا سامان ہے، پانی بھی وہاں پر پایا نہیں جا رہا ہے، کوئی پھلدار درخت بھی وہاں پر نہیں ہے، کسی کھیتی کی امید بھی وہاں پر نہیں ہے، اور وہ لوگوں کے آنے جانے کا عام راستہ بھی نہیں ہے کہ آتے جاتے لوگ ان کو کچھ دے دیں گے۔ ایسی جگہ پر اپنی بیوی کو چھوڑتے ہیں اور بچے کو کس کے لیے؟ توحید کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں ہے، کہتے ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیوی اور بچوں کو ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے ایک مشک میں پانی اور ایک زنبیل میں چند کھجوروں کے ساتھ یا چند کلو کھجوروں کے ساتھ جب چھوڑ کر کے منہ موڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بیوی پریشان ہو گئی، دودھ پیتا بچہ ہے، یہاں نہ کوئی آبادی ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیزیں ہیں، یہاں پر تو صحرائی جانوروں کے علاوہ کوئی اور نہیں دکھائی دیتا۔ آگے بڑھے، پیچھے مڑ کر کے دیکھ نہیں رہے ہیں، بیوی آواز دیتی ابراہیم، حضرت ابراہیم مڑے نہیں، دوڑنے لگے، بیوی دوڑتی ہے، حضرت ابراہیم تیز بھاگنے لگے۔ جب بیوی نے دیکھا کہ میں انہیں نہیں پکڑ سکتی، میں انہیں نہیں پاتی، تو کہا کہ ابراہیم مجھے یہاں کس کے حوالے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی بسنے والا بھی نہیں ہے، کوئی آنے جانے والا بھی نہیں ہوگا، کس کے حوالے مجھے چھوڑو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آخر مجبور ہو کر کے پوچھتی ہیں، آیا یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا رکے، بیوی اور بچوں کی طرف مڑ کر کے نہیں دیکھا کہیں محبت غالب نہ آ جائے، شام کی طرف ہی رخ کیے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ وہ توحید دیکھیے ساتھیوں، پاک بیوی کہتی ہے اذن لا یضیعن اللہ، جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ پر لا کر کے اپنے بیوی بچوں کو کس لیے بسایا تھا ساتھیوں؟ توحید کے لیے۔ اسی لیے ساتھیوں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو توحید کا طریقہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو توحید ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شیوا جو توحید رہا ہے، اس کے اپنانے کا ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا
ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. آپ لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجئے کہ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے مجھے صراط مستقیم سیدھے راہ کی طرف لگایا ہے. اور یہ سیدھا راستہ کون ہے؟ دین قیما، بالکل درست اور سیدھا دین ہے. ملت ابراہیم حنیفہ، اور موحد تنہا یکسو ہو کر کے اللہ کی عبادت کرنے والے ابراہیم کی ملت اور طریقہ ہے، اور وہ مشرک نہیں تھے. اسی لیے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو صبح اور شام کے جو اذکار ہمیں اور آپ کو بتلائے گئے ہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمیں اور آپ کو توحید اسی طریقے سے ہمارے آپ کے دلوں میں جاگزی ہوگی کہ ہم اپنی صبح اور شام کی دعاؤں میں بھی اسے شامل کریں. اسے سمجھنا چاہے تو صبح اور شام کی وہ دعا جو مسند احمد اور امام نسائی رحمہ اللہ کی عمل الیوم واللیلہ اور السنن الکبریٰ کے اندر ہے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی ابزہ ہے شاید، حضرت عبد الرحمن ابن ابی ابزہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، صبح کو اس دعا کا اہتمام کرتے تھے. وہ کیا دعا ہے؟ اللہم اصبحنا علی فطرت الاسلام وکلمت الاخلاص ودین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. دیکھیے گویا کہ صبح اور شام بھی ہمیں اور آپ کو اس کا اہتمام کرنے کا حکم ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کی ملت جو کیا ہے؟ توحید ہے. حضرت ابراہیم کی ملت جو تمام باطل معبودوں سے یکسو ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اس ملت کو اپنائیں اور اس کا ہم گن گائیں اور اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو جمانے کی کوشش کریں. ساتھیوں اگر آپ دیکھیں تو دوران حج اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے لیے توحید کے بہت سے مظاہر رکھے ہیں. کاش کہ ہم اس کے اوپر غور کریں. بڑا تعجب ہوتا ہے، لوگ دنیا کے کنارے کنارے سے آ جائیں گے اس گھر کی طرف، لیکن یہ گھر جس لیے بنایا گیا ہے، اس گھر کو جس لیے قائم کیا گیا ہے، اس چیز کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں. پوری دنیا سے واپس چلے آئے، لیکن بہت سے لوگ ہیں کہ ان کے دل میں ان کے مال کی محبت اس گھر اور گھر والے کی محبت سے زیادہ ہے. کتنے لوگ دنیا کے کنارے کنارے سے چلے آئے ہیں، لیکن ان کے دل میں ان کی اہل و عیال کی محبت اس گھر اور اس گھر والے کی محبت سے زیادہ ہے. اسی لیے دیکھیں گے ان کا وقت زیادہ عبادت کے اندر نہیں رکھتا ہے، بلکہ اپنے گھر والوں سے بات کرنے اور ٹیلی فون کرنے میں ان کا وقت زیادہ صرف ہوا کرتا ہے. آپ لوگ اس کا اچھی طریقے سے ملاحظہ کریں گے آخر یہ کون سی توحید ہے جس کو اپنایا جا رہا ہے. بہت سے لوگ دنیا کے کنارے سے چلے آئیں گے، ہمارے ہند و پاک سے لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے آتے ہیں، لیکن باطل معبودوں کی محبت، جھوٹے خداؤں کی محبت اپنے دل میں لے کر کے آتے ہیں. حتیٰ کہ ایک شخص کے بارے میں مجھے شیخ دکتور وسیع اللہ رحمہ حفظہ اللہ نے بیان کیا کہ میں طواف کر رہا تھا، طواف کے بعد میں مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا، تو وہاں پر دیکھا کہ 2 عورتیں آپس میں بات کر رہی تھی. آپس میں بات کرتے ہوئے ایک عورت دوسرے سے پوچھتی ہے کہ بڑی بھی کیا ہوا، آپ کو کیسا لگا یہ گھر؟ تو کہتی لگا تو بہت اچھا ہے، لیکن اجمیر شریف کی بات ہی کچھ اور ہے. ذرا دیکھیں یہ واقع ہے، اور ایسے بھی لوگوں کو سنا ہے. لوگوں نے جس نے سنا انہوں نے مجھے بتایا کہ ٹیلی فون کرتے ہوئے ایک صاحب نے اپنے لاہور میں ایک بھائی کو ٹیلی فون کیا کہ حج تو میرا سارا کا سارا الحمد مکمل ہو گیا ہے، البتہ داتا کے دربار پر جا کر کے یہ بتا دیجئے، یہ گزارش کر دیجئے، یہ عرضی پیش کر دیئے کہ میرا حج قبول کر لے. اب کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ توحید کے خلاف ہے. جس لیے یہ گھر بنایا گیا تھا اس کے خلاف ہے. بلکہ اس گھر کی طرف جانا ہے تو توحید اپنے دل میں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے.
گویا نکلے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. گویا نکلے تو سارے لوگوں کو بھولے ہوئے ہوں. اگر یاد ہو تو کون یاد ہو؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ یاد ہو. نکلے تو کس کے لیے؟ ساری دنیا کی چیزیں، مال کی محبت بھی پیچھے ہو، اولاد کی محبت بھی پیچھے ہو، اور اپنی پارٹی کی محبت بھی پیچھے ہو، اپنے باطل معبودوں کی محبت بھی کنارے کر دی جائے، اور کس کے لیے آئیں؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آئیں. اسی لیے ساتھیوں، احرام باندھنے کے بعد سب سے پہلا اعلان جو بندہ کرتا ہے وہ کس کا اعلان کرتا ہے؟ توحید کا اعلان کرتا ہے. چنانچہ وہ پڑھتا ہے لبیک اللہ لبیک لا شریک لک لبیک. کاش کے ساتھیوں یہ تلبیہ جسے ہم کہتے ہیں، جو حج کا شعار ہے، جو حج کا حاجی کیسے پہچانا جائے گا؟ حاجی ہے. عمرہ کرنے والا کیسے پہچانا جائے گا؟ عمرہ کر رہا ہے. جب وہ تلبیہ پڑھنا شروع کر دے گا تو، ورنہ دو کپڑا پہننے سے کوئی آدمی حاجی نہیں بن جاتا، محرم نہیں بن جاتا. یہاں پر دو چادر آپ پہن لیں تو آپ احرام باندھ لیں گے؟ ظاہر بات نہیں ہے. احرام باندھنے کی سب سے پہلی علامت کیا بیان کی گئی ہے؟ کہ انسان تلبیہ پڑھنا شروع کرے، اور اس تلبیہ کے اندر توحید ہی توحید ہے. ہر قسم کی توحید، بلکہ علماء کہتے ہیں تینوں قسم کی توحید اس کلمے کے اندر پائی جا رہی ہے. توحید الوہیت بھی ہے، توحید ربوبیت بھی ہے، اور توحید اسماء اور صفات بھی ہے. وہ وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل بیان کروں، لیکن صرف ترجمہ سنتے چلیے آپ. لبیک اللہم لبیک. اے اللہ تعالی ہم حاضر ہیں، اور بار بار حاضر ہیں، قائم ہیں، جمے ہوئے ہیں اپنے اس وعدے کے اوپر جو وعدہ آپ نے ہم سے ازل میں لیا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. اب سوچئے اگر کوئی شخص کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، اپنے دل کے اندر اس کی محبت کو ایسے بیٹھائے ہوا ہے کہ اللہ کے احکام کی پرواہ تو نہیں ہوتی ہے، اسے اپنی دکان سے زیادہ محبت ہے، لیکن جماعت ہوتی رہتی ہے، نماز سے وہ محبت نہیں ہے، تو وہ کون سے لبیک پڑھ رہا ہے؟ گویا وہ جھوٹا ہے اپنے لبیک پڑھنے کے اندر، سچا نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب حج کرنے جا رہے ہیں تو اس کو اپنے دل میں صرف اپنا زبان ہی سے نہیں بلکہ اپنی زندگی میں اپنانا، اور اپنے دل سے اس کا گویا کہ اپنے دل کے اندر اسے راسخ بھی کرنا چاہیے. تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اے اللہ تعالی ہم حاضر ہیں تیری عبادت کرنے کے لیے، اور ہم یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. نہ تیری ربوبیت میں کوئی تیرا شریک ہے، نہ تیری الوہیت میں کوئی تیرا شریک ہے، اور نہ تیرے اسماء و صفات کے اندر کوئی تیرا شریک ہے. لا شریک لک. تو کیا ہے؟ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. تو علی کل حال ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب احرام باندھ لیتا ہے اور تلبیہ پڑھتا ہے تو گویا اسے سوچنا چاہیے کہ توحید کیا ہے، اس تلبیہ کا معنی کیا ہے. اسی لیے اس جملے کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ اسے توحید کا کلمہ قرار دیا ہے کہ فَأَحَلَّ بِالتَّوْحِيدِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تلبیہ پڑھا؟ توحید والا تلبیہ. بلکہ ایک تلبیہ آپ کا اور بھی سنن ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اس کے اندر بھی توحید خصوصاً توحید ربوبیت، توحید الوہیت ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا تلبیہ تھا کہ لبیک الہ الحق لبیک لبیک الہ الحق لبیک. گویا اے اللہ تعالیٰ تو ہی الہ حق ہے، تو ہی سچا معبود ہے، تو ہی سچا ہے. باقی جتنے معبود دنیا میں پائے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے باطل ہیں. اسی طریقے سے ساتھیوں، سب سے پہلا کام انسان احرام باندھنے کے بعد جو اسے تلبیہ پڑھنے کے بعد کرنا ہے وہ چیز کیا ہے؟ بیت اللہ شریف کا طواف ہے. یہ سب سے پہلا کام ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا. اگر انسان غور کرے تو بیت اللہ شریف کا طواف مکمل طور پر توحید کے اوپر مبنی ہے. مثال کے طور پر دنیا میں یہی ایک گھر ہے جس گھر کا طواف کیا جا سکتا ہے، کسی اور کے گھر کا طواف نہیں کیا جا سکتا. دنیا میں وہی ایک ذات ہے جس کو راضی کرنے کے لیے اس کے گھر کا طواف کیا جا سکتا ہے،
دنیا میں اور کوئی جگہ ایسے نہیں ہے، نہ کوئی ذات ہے، نہ کسی کا کوئی گھر ہے، نہ کسی کا کوئی مزار ہے، نہ کسی کی کوئی خانقاہ ہے کہ اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے گھر کا طواف کیا جائے۔ اگر ایسا کیا گیا تو یہی شرک اکبر ہوگا، وہ انسان مشرک ہوگا، وہ انسان مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی قسم اسے اس گھر کے پاس آنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ حق چھین لیا ہے، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ تو یہ گھر جو بنایا گیا ہے کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے۔ اس کا جو طواف کیا جائے گا کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کا طواف کیا جائے۔ اگر کوئی سی جگہ کا طواف کیا گیا اور اس سے مقصد جس کی وہ قبر ہے اس کو راضی کرنا ہے تو یہی چیز کیا ہوگی؟ شرک اکبر میں ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں حج کے احکام بیان فرمائے ہیں، تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، چنانچہ سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور وہ لوگ طواف کریں کس کا؟ بیت عتیق کا، جو قدیم گھر ہے اس کا طواف کریں، کسی اور گھر کا طواف نہیں۔ اور آگے والی آیت بیان فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ، اور یہ طواف جو ہونا چاہیے، یہ قربانی جو ہونی چاہیے، یہ نظر جو ہونی چاہیے، حنفاء للہ، تمام باطل معبودوں سے یکسو ہو کر کے ان کے ساتھ، ان کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے بلکہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی لیے دیکھیں ساتھیوں، اس کا اعتراف بندہ جب طواف سے فارغ ہوتا ہے اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت جب نماز پڑھتا ہے تو اس کا گویا عملی طور پر ہی نہیں، اب تک تو عملی طور پر توحید پیش کیا تھا، اب وہ قولی طور پر بھی توحید پیش کرا کہ اے اللہ تعالیٰ یہ تیرا گھر تھا جس کا طواف ہم نے کر لیا، تیرا بہت بہت شکریہ ہے، تیرا بڑا کرم ہے کہ آپ نے اپنے گھر کی طواف کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، اس کے شکریہ میں آپ کے لیے اب 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں مقام ابراہیم کے پیچھے۔ اور ان 2 رکعتوں کے اندر بھی بندہ توحیدی کا گن گا رہا ہے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کی تلاوت کر رہا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے طواف جو ہے وہ بھی کس کے اوپر ہے ساتھیوں؟ مکمل توحید ہی کے اوپر ہے۔ اور آگے بڑھیں ساتھیوں، تفصیل کا وقت رہی ہے، اور آگے بڑھیں۔ بندہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے ساتھیوں؟ جی صفا اور مروہ پر جاتا ہے۔ کس لیے؟ سعی کرنے کے لیے۔ اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی بندہ توحیدی کا گن گا رہا ہے۔ بندہ کیا کر رہا ہے؟ توحید کا گن گا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پر پہنچ گئے تو آپ کیا کیا؟ فوحد اللہ وکبرہ، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کیا اور اللہ اکبر کہا۔ وہ کیسے؟ جانتے ہیں وہاں کا کیا ذکر ہے ساتھیوں؟ وہاں بھی توحید ہی توحید ہے۔ بندہ جب صفا پہاڑی پر چڑھ جائے اور قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرنے لگے تو دعا 2 بار کرنی ہے، البتہ توحید کا نغمہ 3 بار گانا ہے۔ ذرا توحید کی اہمیت کو سمجھیے، دعا 2 بار کرنی ہے اور توحید کا نغمہ 3 بار گانا ہے۔ پہلے اللہ اکبر کے بعد کہے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ پھر دعا کرے، کچھ دیر دعا کر لینے کے بعد پھر اس کو پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پھر اس کے بعد دعا کرے، پھر اس کے بعد آخر میں پھر یہ کلمات کو دہرائے اور اس کے بعد مروہ کی طرف چلا جائے، اور مروہ پر بھی پہنچ کر کے یہی کچھ کرنا ہے اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ گویا کہ سعی کے اوپر بھی بندہ، سعی میں بھی بندہ کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ توحید ہی کے گن گا رہا ہے۔ اب اگر ہم اپنی زبان سے توحید کو ادا کرتے رہیں، اسے سمجھنے کی کوشش نہ کریں، کلمہ توحید کو گنگناتے رہیں، اسے سمجھنے کی کوشش نہ کریں، تو ظاہر بات یہ ایسی چیز ہے جو شریعت کی نظر میں مقبول نہیں ہے۔ ورنہ آج کلمہ توحید تورات اور انجیل کے اندر حتیٰ کہ ہندوؤں
کے وید میں بھی کلمہ توحید پایا جا رہا ہے، جو ان کے یہاں ان کہی کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ ظاہر بات اس کو زبان سے ادا کر لینے سے وہ لوگ مسلمان اور موحد نہیں بنیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح کے جب بندہ صحیح کرتا ہے تو صحیح کے موقع پر بھی گویا توحیدی کا گن گاتا ہے۔ آگے چلتے جائیے ساتھیوں، میں جب اس موضوع پر سوچنے لگا تو ہم نے یہ دیکھا کہ حج کا پورا معاملہ کس کے اوپر ہے؟ توحید ہی کے اوپر مبنی ہے، اور جگہ جگہ پر بندے سے اس چیز کا اقرار کروایا جا رہا ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ حج کے میدان، حج کے بیان میں یا حج کے مناسک میں جو اہمیت عرفہ کے کو حاصل ہے، وقوف پہ عرفہ کو وہ کسی اور جگہ کو حاصل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول بیان فرمایا کہ الحج عرفہ، حج کیا ہے؟ عرفہ میں قیام کرنا ہے۔ اسی لیے ساتھیوں، اگر کوئی شخص پورے حج کے کام کرتا رہے اور عرفہ کے میدان میں تھوڑی دیر کے لیے بھی قیام نہ کرے تو اس کا حج اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، نہ وہ حاجی مانا جائے گا اور نہ ہی حج کا فریضہ اس کے اوپر سے ساقط ہوگا۔ لیکن ذرا غور کریں، عرفہ کا دن اللہ کے نزدیک سال کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ یہ وہ اکیلا دن ہے، راتوں کو چھوڑ کر کے اکیلا دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی اہل عرفات کے لیے سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ پورے سال کتنے سارے دن گزر جاتے ہیں، لیکن ہر رات کو اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، لیکن دن میں نہیں، صرف عرفہ کا دن ہے، وہ بھی دوپہر کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے، خصوصاً حجاج کے لیے۔ یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہا کرتی ہیں۔ یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ اسی لیے ساتھیوں، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے حج کے اندر صادق ہے، اپنے حج میں مخلص ہے اور حج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے پر حریص ہے اور اس کا حج اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جائے تو صرف اس کے گناہ صغیرہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ چھوٹا علم والا اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ صرف حقوق اللہ نہیں بلکہ حقوق العباد کی مغفرت ہو جایا کرتی ہے۔ وہ کس دن؟ عرفہ کے دن۔ اور آپ جانتے ہیں جو دن اتنے رحمت والا ہو، جو دن اتنے فضل والا ہو، اس رحمت اور فضل کو حاصل کرنے کے لیے کلمہ توحید سے بہتر کوئی اور گیت نہیں گایا جا سکتا۔ اسی لیے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہتر دعا کیا ہے؟ عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ گویا اس دن کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، اور اس دعا کی قبولیت کے لیے کیا چاہیے؟ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اس دعا کو قبولیت تک پہنچانے والا کون سا کلمہ ہے؟ وہ سب سے بہتر جو کلمہ ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اسی لیے شاید حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں بکثرت اس کلمہ کو پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک اور چیز کے اوپر ساتھیوں غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے، اس دین کے اندر صرف توحید کا اقرار ہی نہیں ہے، اور یہ کافی نہیں ہے موحد ہونے کے لیے۔ صرف یہی کافی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اکیلے مانتے ہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، یہ اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے باطل معبود تاغوت بنے ہوئے ہیں ان سب کا انکار کیا جائے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کلمہ توحید جس کا اقرار ہمارے اور آپ کے اوپر بلکہ ساری دنیا پر واجب ہے، اور ساری دنیا پر سب سے پہلا حق کلمہ توحید ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار بعد میں ہے، اور باطل معبودوں کی عبادت کے مستحق ہونے کی نفی پہلے کی جا رہی ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے
لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لا الہ کوئی پوجا کا حق نہیں رکھتا ہے، پوجا کرانے کا حق نہیں رکھتا ہے مگر الا اللہ، اللہ تبارک و تعالی۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں صرف توحید کے اوپر زور نہیں ہے بلکہ شرک کی نفی اور جتنے باطل معبود ہیں ان سے براءت کا بھی حکم میں اور آپ کو دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی سختی نہیں ہے، لیکن قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کا راستہ گمراہی اور ضلالت کے راستے سے بالکل واضح ہو چکا ہے۔ وہ کیسے ہے؟ وہ راستہ کیا ہے؟ ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ گمراہی سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، ذرا دیکھیں جو طاغوت کا انکار کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، طاغوت کو کی نفی کر رہا ہے، جتنے طاغوت بنے ہوئے ہیں چاہے قبروں کی شکل میں ہے، پیروں کی شکل میں ہے، حکام کی شکل میں ہے، علماء کی شکل میں ہے، چاند کی شکل میں ہے، سورج کی شکل میں ہے، گنگا کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل کے اندر پائے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے طاغوت ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو پہلے طاغوت کا انکار کر رہا ہے اس کے بعد کیا؟ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لے آ رہا ہے۔ خیر یہ موضوع بڑا لمبا ہے لیکن حج کے بارے میں آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ اس کا عملی ثبوت ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال لیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ اس گھر کا حج مشرکین بھی کیا کرتے تھے، جیسے آج بھی بہت سے مشرک اس گھر کا حج کرنے آیا کرتے ہیں۔ مشرکین بھی کیا کرتے تھے اور عرفہ اور مزدلفہ وہ بھی جایا کرتے تھے، لیکن ذرا دیکھیں وہ عرفہ سے سورج ڈوبنے سے پہلے رخصت ہو جایا کرتے تھے۔ جب سورج پہاڑ کے اوپر اس طریقے سے پہنچ جاتا تھا گویا کہ انسان کے سر کے اوپر عمامہ ہو، یعنی ڈوبنے کے بالکل قریب رہا کرتا تھا تو وہاں سے رخصت ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مزدلفہ میں وہ لوگ سورج نکلنے کے بعد وہاں سے رخصت ہوا کرتے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیے صرف توحید کا اقرار ہی نہیں ہے، شرک اور مشرکین سے براءت بھی توحید کے اندر پائی جاتی ہے، حج کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں کھڑے ہیں، سورج ڈوبنے کے قریب ہے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ اب آپ رخصت ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں لوگوں کے لیے آسانی بھی اسی میں ہے۔ کس چیز میں؟ کہ اجالے میں وہاں سے چلے آئے سب لوگ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہرے رہے اور آپ نے بیان فرمایا کہ مشرکین سورج ڈوبنے سے پہلے رخصت ہوا کرتے تھے اور ہم یہاں سے سورج ڈوبنے کے بعد رخصت ہوں گے۔ حج جو نا مخالف لہدہم، ہمارا طریقہ مشرکین کے طریقے کے خلاف ہے، گویا ان کا جو طریقہ تھا عرفہ سے رخصت ہونے کا ہم اس کی مخالفت کرتے، اس سے براءت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے رخصت ہوتے ہوئے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں ساتھیوں تو اللہ کے رسول جو حج کا طریقہ تھا وہ جگہ جگہ مشرکین سے طریقے کے خلاف بلکہ شرک اور مشرکین سے براءت کا اظہار تھا۔ اس کی ایک مثال اور لے لیجیے آپ، مشرکین جو تلبیہ پڑھا کرتے تھے، جو تلبیہ پڑھتے تھے اس میں بھی شرک کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور مشرکین جب طواف کرتے تھے پھر بھی تلبیہ پڑھا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے درمیان آپ نے تلبیہ نہیں پڑھا۔ مشرکین ذرا دیکھیں اس نقطے پر کم لوگ توجہ دیتے ہیں، اہل علم بھی یہاں پر موجود ہیں۔ عموماً عرب کے لوگ کیا کرتے تھے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کرتے تھے، حج کے مہینوں میں عمرہ، حج گزر جاتا تھا، محرم گزر جاتا تھا تو سفر میں جا کر کہیں عمرہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، صحیح مسلم شریف میں ہے، یا کہ علی کل حال سنن کے اندر وہ حدیث موجود ہے، اگر صحیح مسلم میں سنن کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول حضرت عائشہ کو جو تنعیم سے عمرہ کرنے کی اجازت دی تھی
وہ اس جاہلی اور مشرکوں کی رسم کو ختم کرنا ان کی مخالفت تھی، اس لیے آپ نے اجازت دی کہ جاؤ تم عمرہ کر کے آؤ۔ تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حج کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ توحید کا اثبات کیا، آپ نے شرک اور مشرکین سے ہر جگہ براءت کا اظہار کیا۔ علی کل حال باتیں اور ہیں، لیکن صرف ایک بات کہہ کے میں بات رخصت ہوتا ہوں، اس لیے کہ وقت ختم ہوا، کہ دیکھیے پورے حج کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، پورا حج قربانی بلکہ کنکڑی مارنے تک، قربانی کرنے اور کنکڑی مارنے تک ہر جگہ توحید ہی کا بول بالا ہے اور توحید ہی کا گن گایا جاتا ہے۔ اسی لیے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا، جیسا سنن ابو داؤد میں روایت ہے، انما جعل الطواف بالبیت وبین الصفا والمروہ ورمی الجمار، بیت اللہ کا طواف صحیح بین الصفا والمروہ اور کنکڑی مارنا یہ کس لیے ہے؟ توحید کے لیے۔ انما جعل الطواف بالبیت وبین الصفا والمروہ ورمی الجمار لإقامت ذکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے ساری چیزیں ہیں۔ یہ صرف رسمیں نہیں ادا کر لے رہے ہیں آپ، یہ صرف رسم نہیں ہے، یہ کوئی پریکٹس نہیں ہے کہ آپ کر رہے ہیں، بلکہ یہ کس لیے ہے؟ اللہ کی توحید کو اپنے اندر اپنانے اور راسخ کرنے کے لیے ہے۔ تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ حج پورا کا پورا کس کے اوپر مشتمل ہے؟ توحید کے اوپر، شروع سے لے کر کے آخر تک ہر جگہ توحید کا جہاں عملی ثبوت ہے وہیں پر ہر جگہ توحید کا گن بھی گایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حج کے اس مقصد کے سمجھنے کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شرک سے اور مشرکین سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر شرک کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک کی قباحت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے موحدین بندوں میں شمار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قول کے اندر، ہمارے عمل کے اندر، ہمارے ہر تصرف کے اندر اللہ تعالیٰ توحید پیدا کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔